اللہ پاک سب کے بارے میں نہیں فرما رہا ہے، ان کے بارے میں فرما رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اگر مومنین کی بات کی جائے تو اس نیل گگن نے صحابہ کرام جیسی پیاری اور مومن جماعت نہیں دیکھی ہوگی۔ انہوں نے جب معدت کی اللہ کے رسول سے اور اللہ کی ذات سے، اس کے رسول سے، تو ایسی معدت، میں محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، معدت کی جو انکنڈیشنل ہوتی ہے، ایسی کی کہ اس نیل گگن نے آج تک ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی۔ اتہاس ساکھی، نہ جانے کتنی روایات گواہ ہیں کہ جس وقت میرے نبی کو کفار و مشرکین ستا رہے تھے، جس وقت انہیں طائف کی سرزمین پر رگڑ رگڑ کے لہو لہان کیا جا رہا تھا، جس وقت میرے مصطفیٰ کے جسم پاک پر ناپاک اوجھڑیاں پھینکی جا رہی تھی، جس وقت میرے نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، جس وقت مصطفیٰ جان رحمت کو معاذ اللہ یہ کفار قریش کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی جوتشی کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، ارے کیا کیا کہتے تھے، میں ان جملوں کو دہرا نہیں سکتا۔ میں عشق رسالت سے کیسے پوچھوں میری کیا اوقات، مگر اتنی کٹھور پریشرم کے باوجود، اتنی تپسیا کے باوجود، اتنے کشٹ اور اتنی کٹھنائی کے باوجود میرا نبی کا قدم استقامت لڑکھڑایا نہیں۔ عشق نے پوچھا، عقل نے پوچھا عشق سے، اے مصطفیٰ راز کیا ہے؟ تو آواز آئی، کہا سن، یہ سب میں بندوں کے لیے نہیں، بندوں کے مولا کے لیے کر رہا ہوں۔ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ یا غوث العظم دستگیر۔ اس رب کے لیے میں یہ کٹھنائی اٹھا رہا ہوں جس نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا۔ حضور کی فیلنگز کیا ہے، توجہ چاہوں گا، اس رب کے لیے میں سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوں جس نے مجھے تمام نبیوں کا ہیڈ بنایا۔ یہ ہوا کا جھونکا کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ مائک کو ڈسٹرب کر رہا ہے، گڑ 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 ہے، کہیں سے آ رہا ہے۔ بہرحال آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ حضور صبر پر صبر کرتے جا رہے ہیں، صبر پر صبر کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ حضور کے دل میں محبت سے زیادہ معدت ہے۔ کیا ہے؟ زورے بولیں، معدت ہے۔ اور یہ وہ معدت تھی جس نے کسی بھی کشٹ حالات کو، کسی بھی کٹھنائی کو حضور کے سامنے ٹکنے نہ دیا۔ وہی عالم ان کے صحابہ کا، ان چہیتے صحابہ کا جن میں کوئی صداقت کا علم بردار ہے، کوئی عدالت کا پیکر ہے، کوئی سخاوت کا بحر بے کنار ہے، کوئی شجاعت کا بطل جلیل ہے، کوئی عالی ہے تو کوئی ولی ہے۔ کتنی مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ۔ ایک بات میں خاص طور سے صوفی صاحب آپ کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے صوفی صاحب کی ایک بڑی پیاری اور بڑی بھولی عادت ہے کہ جو سنتے ہیں اسے لکھتے بھی ہیں، اور لکھ لیجئے، this point has to be noted in your diary، کہ آج ہم جن سرکمسٹانسز میں جی رہے ہیں، ہمیں دو طرح کے فتنوں کا سامنا ہے۔ حضرت دیکھیے گا، اور میں یہ کہنے سے ڈرتا نہیں، بھوئے نہیں کرتا، نہ میں بھوئے کرتا ہوں نہ میرا باپ بھوئے کرتا ہے، تو پھر آپ کو بھی بھوئے نہیں کرنا ہے۔ آج جن سرکمسٹانسز میں ہم جی رہے ہیں، دو ٹائپ کے لوگ بہت عام ہیں۔ ایک وہ جو صحابہ کرام کا جب ذکر جمیل سنتے ہیں تو بے جھجک کہہ دیتے ہیں، ارے یہ لوگ تو صرف صحابی کا ذکر کرتے ہیں، صرف صحابی کا کرتے ہیں، یہ خارجی ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، الٹا سیدھا جو بھی منہ میں آتا ہے بولتے ہیں۔ اور ایک فرقہ اور ہے
جب کوئی صرف اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، سیدوں کی بات کرتا ہے، جناب زہرا کی بات کرتا ہے، مولا علی کی بات کرتا ہے، تو کہہ دیتے ہیں یہ تو شیعہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آج کل یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ فرسٹ آف آل یو مسٹ نو واٹ از دا ڈیفینیشن آف خارجیت، تاکہ کسی سنی کو خارجی کہتے وقت تجھے 70 بار سوچنا پڑے۔ خارجی ایک فرقہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری پردے کے بعد مارکیٹ میں آ گیا تھا، ظاہر نہیں ہوا تھا لیکن مارکیٹ میں آ گیا تھا، اور ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ بچار دھارا۔ ان کی بچار دھارا یہ تھی کہ ان الحکم الا للہ۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ معاذ اللہ جب ان سے کوئی کہتا تھا کیا نبی بھی حاکم نہیں، تو کہہ دیتے ہاں نبی بھی حاکم نہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے گھٹیا لوگ، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ کہتے تھے۔ حضور کے سامنے تو ان کی ہمت نہیں پڑی، لیکن دور عثمانی سے انہوں نے جو ہے اپنا پھیلاؤ شروع کیا۔ مصر سے شروع کیا، شام میں بھی شروع کیا، حد تو یہ ہے کہ مدینے میں بھی اس کے انڈے نظر آنے لگے۔ یہی کہتے تھے کہ ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی نے اس مرض کو پہچان لیا تھا۔ کس نے؟ خیبر شکن نے، شاہ زمن نے، آفتاب نبوت کی دلکش کرن نے، ابو الحسن نے، علی ابن ابی طالب نے عراق کے نہروان میں ان سے جنگ کی۔ ہاتھوں میں قرآن لے کے کھڑے ہونے والی یہ خارجی جماعت، مولا علی نے جب ان کے خلاف تلوار اٹھائی تو اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، یہ خارجی ہے، خارجی نان مسلم ہے، ان کے ہاتھ میں کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ نہ دیکھو، سنت رسول اللہ دیکھو، اطرت رسول اللہ دیکھو، تائید رسول اللہ دیکھو۔ علی نے ان سے مقابلہ کر کے بتا دیا کہ جو خارجی ہیں وہ خارجی رہیں گے، جو سنی ہیں وہ سنی رہیں گے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضور تاج العلماء زندہ باد۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب مقابلہ نہیں کر پائے with the sword they couldn't fight against سیدنا علی and they lost the fight، ہار گئے، تو انہوں نے کنسپریسی شروع کی، پلاننگ کیا، اور 3 لوگوں کو تیار کیا۔ کتنے لوگوں کو؟ جورے بولیں، 3 لوگوں کو تیار کیا، اور تینوں کو قتل کی سپاری دی۔ ایک سے کہا کہ تمہیں مولا علی کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے، دوسرے کو بھیجا شام کہ تمہیں حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنا ہے، تیسرے کو بھیجا مصر قاہرہ اور کہا تمہیں حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنا ہے، اور جو سب سے بڑا تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس سے کہا تمہیں کوفہ جانا ہے، حضرت مولا علی کو قتل کرنا ہے۔ تینوں اپنے مشن پہ نکلے۔ جو مصر جا رہا تھا وہ تو راستے ہی میں ختم ہو گیا، اس کی مخبری ہو گئی، جو حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنے جا رہا تھا۔ جو شام گیا حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے، وہ محل تک تو پہنچ گیا، لیکن محل پہنچنے کے بعد پھر اس کا پول کھل گیا اور اسے وہی گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ لیکن جو کوفہ آیا تھا وہ حضرت علی کی مسجد تک پہنچ گیا۔ حضرت علی نماز پڑھ رہے اور اسی کیفیت میں ضرب شہادت اس نے لگا دیا۔ 3 دن تک حضرت علی اسی درد میں رہے، اور چوتھے دن 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ تو خارجی کس کے دشمن ہے، کچھ سمجھ میں آیا؟ صرف حضرت علی کے نہیں۔ یہ مس انٹرپریٹیشن جو ہماری کمیونٹی میں کیا جاتا ہے، میں علی کا بیٹا ہوں اس لیے ہر چیز سچ سچ بتانے کا عادی۔
ان کا بونشج ہوں، اس لیے کوئی بات چھپاؤں گا نہیں. وہ صرف علی کے دشمن نہیں، وہ معاویہ ابن ابی سفیان کے بھی دشمن تھے، عمرو بن عاص کے بھی دشمن تھے. اس لیے جب کوئی خارجی ہوتا ہے تو وہ تینوں کا دشمن ہوتا ہے. ایک چیز یہ سمجھنا تھا، اور ایک چیز یہ بھی کہ ایک فرقہ وہ ہے کہ جب صرف اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اہل بیت کا ذکر کیا جائے، صرف علی اور جناب زہرا کی بات ہو، حسن اور حسین کی بات ہو، ائمہ طاہرین کی بات ہو، تو یہ فرقہ اتنا گھٹیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ارے یہ تو شیعہ ہو گئے. یاد رکھنا مسلمانوں، کان کھول کر کے، سیدوں سے محبت کرنے کا نام شیعت نہیں، اہل بیت سے پیار کرنے کا نام شیعت نہیں. پیار کرنے والوں پہ تو ہر زمانے میں الزام لگا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر الزام لگا کہ آپ کیا صبح شام حضرت امام باقر اور امام جعفر کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کی مدح کرتے ہیں، ان کی پرشنسا کرتے ہیں، ان سے بھالو بھاشا رکھتے ہیں، ان کو شیعہ کہنے لگے. تو امام اعظم نے جواب دیا، کہا سن، لولا سنتان لہلک النعمان. جس 2 برش کو، توجہ چاہوں گا پیچھے والوں کی، جس 2 سال کو تم میرے لیے شیعت والا سال سمجھتے ہو، عزت رب کعبہ کی قسم اگر وہ 2 سال نہ ہوتا تو ابو حنیفہ نہ ہوتا، نعمان بن ثابت نہ ہوتا. الزام لگانے والوں نے تو یہاں تک لگایا کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی نہیں چھوڑا. حضرت امام شافعی کی عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ حضرت امام حسن مجتبی کی پوتی جناب سیدہ نفیسہ، قاہرہ میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے، ایک سیدہ نفیسہ ہے، ایک سیدہ عائشہ ہے. حضرت سیدہ نفیسہ بہت بڑی عالمہ بھی تھی، بدعون تھی. کیا تھی؟ بدعون تھی، بہت گیانی تھی، فاضلہ بھی تھی، محدثہ بھی تھی، مفسرہ بھی تھی، مقررہ بھی تھی. حضرت امام شافعی ان سے بہت متاثر تھے. جب تک وہ بقید حیات رہی ان سے تعلق رہا. جب وہ پردہ کر گئی تو ان کی قبر کو نہ چھوڑا امام شافعی نے. اور فرماتے تھے کہ جب کسی مسئلے میں الجھ جاتا تھا، کوئی مسئلہ بہت کٹھن ہوتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو میں سیدہ نفیسہ کے در پہ پہنچ جاتا تھا، مسئلہ شرل ہو جاتا تھا، آسان ہو جاتا تھا. اس غائب درجے کے عشق کو جب دیکھا مصر والوں نے تو کہا رے امام شافعی تو شیعہ ہو گئے، یہ تو شیعہ ہو گئے معاذ اللہ. پہنچتے پہنچتے یہ بات امام شافعی کے کان تک پہنچی. فرماتے سن، مجھے رافضی کہنے والوں سنو، مجھے شیعہ کہنے والوں سنو. فرماتے ہیں لو کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر سیدوں سے، توجہ چاہوں گا، اولاد رسول سے بھالو باشا کرنے کا نام اگر رفض ہے، شیعت ہے، تو زمین و آسمان ساکھی ہو جاؤ، میں شیعہ ہوں، میں رافضی ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سنیوں کا امام شافعی کہہ رہے ہیں. تو الزام لگانا آج کل بڑا آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. الزام لگانے والوں نے تو ہمارے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، احمد رضا خان، جورے بولیں سبحان اللہ، علیہ رحمت و رضوان، ان کو بھی نہیں چھوڑا. میں جب بغداد میں پڑھتا تھا، اب یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، انٹریکشن بھی ہو رہا ہے، آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں علماء، میں آپ کو، تو میں ایک اپنے آپ کو اوریٹر کم ٹیچر زیادہ محسوس کر رہا ہوں اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. توجہ چاہوں گا، اس زمانے میں ایک کتاب مجھے ملی، ایک عربی میں لکھی ہوئی تھی.
امارات کا یعنی دبئی کا کوئی مصنف تھا، سلفی تھا، جماعتی تھا، اس نے لکھا، اور یقین جانے پوری کتاب کے اندر اس نے سارا زور اسی پہ لگایا کہ ثابت کر دوں کہ احمد رضا خان معاذ اللہ شیعہ تھے. کوشش کرنا، ہر ورق کو سیاہ کیا. دلیل بھی ایسی گھٹیا دی اس دلیل نے کہ کوئی بچہ بھی نہ مانے. جیسے اس نے کہا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا عشق جو تھا سیدوں سے، اہل بیت سے، وہ ایسا تھا جیسے شیعوں کا ہوتا ہے. اور مثال میں اعلیٰ حضرت کے اشعار کو کوٹ کیا. کہا دیکھیں، انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہمارا عقیدہ تو مصطفیٰ ہی کے نور کا نہیں ہے، اور ان کا بچہ کیسے نور کا؟ یہ تو شیعہ ہے. دوسرا اگزامپل دیا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ شعر بھی اسے چبھا. تیسرا اگزامپل دیا، اداہرن دیا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا، حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے. اور یہاں تک کہا کہ ان کا نام بھی شیعوں کی طرح، ان کا نام احمد رضا، بھائی کا نام محمد رضا، والد کا نام تقی رضا، دادا کا نام کاظم رضا، یہ سب ائمہ شیعہ کے نام ہیں. اب بتاؤ اے چٹوگرام کے غیور سنی حسنی حسینی مسلمانوں، ہے کوئی مائی کا لال جو امام احمد رضا کو بھی شیعہ کہے گا؟ لیکن ان بدعقیدوں نے کہا، ان سلفیوں نے کہا، ان جماعتیوں نے کہا. ان کے کہنے سے ہم سمجھ گئے کہ جو ایسی منشکتا، ایسی مینٹالٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کہتے ہیں. ارے جب انہوں نے امام اعظم کو نہ چھوڑا تو امام احمد رضا کو کیا چھوڑیں گے؟ یا رسول اللہ، زندہ باد حضور تاج العلماء، زندہ باد. اور ایک فرقہ اور بھی ہے، جسے چڑ ہے، نہ وہ خارجی ہے نہ وہ رافضی ہے، وہ بیچ والا ہے، وہ بڑا ڈینجر ہے، جسے سیدوں کے ذکر سے چڑ ہے. محرم کی پہلی تاریخ جیسے لگتی ہے نا، وہ یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن کرتے ہیں. محرم کے فضائل بیان کریں گے، اسلامک نیو ایئر کے میسیجز بھیجیں گے، وہ غم حسین میں روئیں گے نہیں. جبکہ ہم اتہاس گواہ ہیں. لطائف اشرفی میں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی کی خانقاہ میں تھا تو جیسے ہی محرم کا پہلا دن شروع ہوتا تھا، حضرت شیخ یعنی میرے پیر جو ہیں وہ سارا کام چھوڑ کر کے غم حسین میں رونا شروع کر دیتے تھے. کون؟ قطب بنگالہ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی، مالدہ، اس پار بنگلہ. لیکن یہ لوگ اسلامک نیو ایئر مبارک، غم حسین یاد نہیں آ رہا. یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کا چاند، جب رمضان عید کا چاند نکلتے ہوئے روتے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے، مگر عاشورہ کے دن غم حسین میں نہیں روتے. انہیں عباس کی پیاس نہیں رلاتی، انہیں قاسم کی لٹی ہوئی جوانی نہیں رلاتی، انہیں علی اکبر کا خون میں سنا ہوا لاشا نہیں رلاتا، انہیں 72 کے 72 کٹے ہوئے سر نہیں رلاتے. وہ تو بس عید کا چاند دکھ جائے تو روئیں گے. عجیب لوگ، ان کا عالم یہ کہ یہ ہر طرح کی محفل کریں گے لیکن محفل شہادت کربلا نہیں کریں گے، اور اگر کر بھی لیا تو اس میں ذکر حسین نہیں کریں گے. معلوم ہے اس فرقے کا نام کیا ہے؟ ناصبی. کیا ہے؟ اور یہ بھی کوئی آج کا فرقہ نہیں ہے، یہ بھی دور مرتضوی سے چل رہا ہے.
लगभग 1400 बरस इस फिरके को भी हो गए। ये लोग तो इमाम हसन हुसैन को भी सैयद नहीं मानते और कहते हैं कि नसब तो बाप से चलता है, अम्मा से नहीं चलता, तो हसन हुसैन कैसे नबी की औलाद, ये तो औलादे अली हैं, औलादे नबी नहीं है। ऐसे फिरके को जवाब देने के लिए कुर्बान जाओ उस मर्द मुजाहिद उस्तादुल उलमा अल्लामा जलालुद्दीन कादरी पर, जिसने बांग्लादेश की धरती में सूफी मीजानुर रहमान का हाथ पकड़कर इस जमीयतुल फलाह के अंदर 10 रोजा जिक्र हुसैन की महफिल मुनक्किद करके ये बता दिया कि जिक्र हुसैन को मिटाने वालों तुम मिट जाओगे, मगर ये हुसैन का जिक्र है जो अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीका से लेके बंगाल की खाड़ी तक होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहादत करबला, हुजूर ताजुल उलमा मध्य बंगाल मौलाना जलालुद्दीन अल कादरी अलहा सूफी मोहम्मद मीजानुर रहमान जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि ये अनकंडीशनल लव है और इसी लव को वुद कहते हैं। क्या कहते हैं? जोरे बोले, वुद। हुब नहीं, वुद कहते हैं। ये वो मुअद्दत है जो अल्लाह के नबी के मुकद्दस सहाबा को मिली है मेरे दोस्तों। इसलिए सहाबा के बारे में बोलने से पहले सोचा करो। वो सहाबा मेरे दोस्तों, वो सहाबा, अरे जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए, वो सहाबा जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के बड़े बड़े महल लर्जा बरंदाम हो जाएं, भूकंप आ जाए, वो सहाबा जिन्होंने बदरो हुनैन, बदरो हुद, खैबर और खंदक में परचमे इस्लाम को, इस्लाम का जो झंडा है उसको उठाया, वो सहाबा, अरे जिन्होंने नई नवेली, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, नई नवेली दुल्हन को सिर्फ सदाए अर्रहील सुना था कि चलो जिहाद पर, चलो जिहाद पर, सिर्फ इतना सुना था। अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, शहादत का जाम पी लिया वो सहाबा। अरे जिन्होंने एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर लिया वो सहाबा, जो मैदाने जंग में रिश्तेदारी नहीं आका की वफादारी देखे वो सहाबा। अरे जिन्होंने, जिनका चेहरा देखकर बैतुल मकदिस का पादरी, वहां का पोप सिर्फ चेहरा देखकर कदमों में सारी चाबी रख दे वो सहाबा। अरे जिनके तसव्वुर से कुफ्र का शीश महल टूट जाए वो सहाबा, जो दरियाए नील की बहती रवानी को, दरियाए नील की बहती रवानी को सिर्फ एक पत्र, सिर्फ एक खत लिख दे तो रवानी का मिजाज बदल जाए वो सहाबा। अरे जो दरियाए दिजला को कादिसिया की जंग में दरियाए दिजला की बहती उफान मारती लहरों के बीच में अपने घोड़ों को दौड़ा दे और इस मंजर को देखकर डॉक्टर इकबाल ये कह दे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहादत करबला जिंदाबाद। मियाँ ये वुद है, क्या है ये? वुद है। एक एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि आज समय बहुत देर में शुरू हुआ और बहुत तेजी से समय खत्म हो रहा है। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन इसको दिल में रख लीजिएगा। तैयार हैं ना आप लोग? एक एग्जाम्पल देता हूं। जंग का मैदान सजा हुआ है। आपने भी सुना होगा कि जब किसी से जंग लड़ी जाती है तो लड़ने से पहले जासूसों को एक्टिव किया जाता है। जासूस समझे? हाँ, गोविंदा।
हाँ हिडन, हाँ जासूस असल में ये उर्दू में मुस्तामल हो गया है, ये भी अरबिक वर्ड। बहरहाल तो जासूस जो इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करते हैं, भेजा जाता था कि जाओ देखो सामने वाले की ताकत क्या है, कितना इसके पास घोड़ा है, कितना इसके पास तलवार है, कितने इसके पास योद्धा हैं, सोल्जर हैं, कितने सिपाही हैं, ये भेजते हैं, जानते हो ना। फिर वो आके बताता है कि ये भाई इनके पास 5000 सिपाही हैं, 500 घोड़ा है, 200 ऊंट है, 300 हाथी है। फिर वो आके रिपोर्टिंग करता है, उसके हिसाब से फिर दूसरा जो गिरोह है विरोधियों का, वो उसके हिसाब से प्लान करते हैं। आओ जरा सहाबा का किरदार देखो। काफिरों ने जंग से पहले इंस्पेक्शन के लिए कि जाओ जरा पता लगाओ मुसलमानों की ताकत कैसी है, कितने इनके पास सिपाही हैं, कितने घोड़सवार हैं, कितने ऊंट हैं, कितने हाथी हैं, कितने जीरा है, कितने लोग हैं, जरा पता लगाओ। वो जासूस जो है गोविंदा, वो छुप के आया, भेष बदल के आया ताकि कोई उसको पहचाने ना। इत्तेफाक देखो कि हुजूर अलैहिस्सलाम वजू कर रहे थे, वो करीब से देख रहा था कि सरकार वजू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोर से बोलो, वजू कर रहे हैं। और चारों तरफ सहाबे किराम हुजूर को घेरे हुए हैं। जब हुजूर मुंह धो रहे हैं और पानी मुंह से छूता हुआ जल जो पानी है वो नीचे गिर रहा है, तो जमीन पे पानी ना गिरे, सहाबा उसे नीचे से कैच कर रहे हैं। कोई अपने चेहरे पे लगा रहा है, कोई अपने हाथ पे लगा रहा है, कोई अपने सीने पे लगा रहा है, कोई अपनी आंखों पे लगा रहा है। हाथ धोते वक्त देखा वो भी पानी नीचे नहीं गिर रहा है, चेहरा धोते वक्त जो पानी टपक रहा है वो भी सहाबा कैच कर रहे हैं, मुंह धोते वक्त जो पानी टपक रहा है वो भी सहाबा कैच कर रहे हैं, पैर धोते वक्त जो पानी टपक रहा है सहाबा नीचे अपने दामन फैला रहे हैं और उस पानी को गिरने, बोलिए, गिरने नहीं दे रहे। ये बड़ा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल मंजर था। ये मंजर देखते हुए जो गोविंदा आया था, जासूस, उसके हाथ पांव फूल गए, भय आ गया उसके अंदर, घबरा करके सीधे पहुंचा और अपने सरदार से कहा, सरदार डोंट फाइट विद देम, उनसे लड़ना मत, लड़ना मत। अरे मैंने बड़े बड़े सुल्तानों को देखा है, मैंने बड़े बड़े राजा महाराजा को देखा है, मैंने बड़े बड़े रईसों को देखा है, धनी धनवान लोगों को देखा, मगर ऐसा नहीं देखा जैसा मुसलमानों के नबी को देखा है। वो क्यों? का मैंने देखा कि मुसलमानों के नबी वजू कर रहे हैं और उनके चाहने वाले, उनके आशिक, उनसे वुद रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले उस पानी को धरती पे, जमीन पे गिरने नहीं दे रहे। कोई हाथों पे लगा रहा है, कोई चेहरे पे लगा रहा है, कोई सीने पे लगा रहा है, कोई माथे पे लगा रहा है, कोई सर पे लगा रहा है, कोई आंखों में लगा रहा है। इस मंजर को देख के मैं समझ गया कि इस कौम से लड़ना नहीं चाहिए, इस कौम से कोई माई का लाल जीत नहीं सकता। ऐ सरदार, लड़ाई कैंसिल कर दे, का सब तैयारी हो चुकी है। अरे का कैंसिल कर, जरा देख कि जो कौम अपने नबी का बहता हुआ, शरीर से बहता हुआ पानी जमीन पे न गिरने दे, वो कौम अपने नबी को रक्त कैसे जमीन पे गिरता हुआ देखेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहादते करबला, हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद। तो ये है बुद्ध जिसे देख के काफिरों का हाथ पांव फूल जाता था। ये बुद्ध नहीं तो और क्या कि गारे हेरा में जब सांप ने काटा, तफसील आपको सुना चुका हूं कई साल पहले, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। सांप ने काटा और एक आउच
मुंह से हजरत अबू बकर सिद्दीक के निकला। तो अब उस मंजर को जरा देखें, हुजूर क्या फरमा रहे हैं, ला तहजन, ला तहजन। इस पर मैं खास तवज्जो चाहता हूं, उस नुक्ते पर खास तवज्जो। ला तहजन इन्नल्लाह माना। ऐ अबू बकर तहजन, टेंशन मत ले, गम मत खा, अल्लाह हमारे साथ है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज होती है भय और एक होता है गम। कुछ लोग दोनों को एक समझते हैं, गम और भय। गम समझे? हाँ, बंगला में क्या कहेंगे गम को? चिंता। कोई चिंता ना करो भाई, लेकिन चिंता में भी वो बात नहीं है जो चिंता कहते हैं फिक्र को। हाँ? दुख चिंता, दुख, ये जो दुख है ना, दुख ये है गम। तो एक है दुख और एक होता है भय। ये दोनों का फर्क समझिएगा। भय हमेशा अपने लिए होता है। आपके सामने सांप आ गया तो किसको भय लगेगा? आपको, क्योंकि सामने सांप आ गया। सामने किसी ने बंदूक तानी आपके सामने, तो आपको क्या होगा? बोलो, भय। क्या होगा? भय होगा। तो भय अपने लिए होता है। किसके लिए होता है? जोरे बोले, अपने लिए। किसके लिए? और दुख जो है वो अपने लिए नहीं होता है, वो गैर के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है, अदर के लिए होता है। उसका मुझे दुख है, मेरा बेटा फेल हो गया, दुख है। किसी का भाई जॉब नहीं मिली, दुख है। किसी के घर लड़की जवान है, रिश्ता नहीं है, दुख है। किसी के हाथ तो किसी के यहाँ कोई जो है बैंक करप्ट हो गया, दुख है। किसी का कारोबार ठप हो गया, दुख है। तो अपने लिए भय अपने लिए होता है, दुख दूसरे के लिए होता है। हुजूर ये नहीं फरमा रहे ला तखफ, तवज्जो, बाहर काफिर है, काफिर छुप पीछा कर रहे हैं, काफिरों का भय है। लेकिन हुजूर नहीं कह रहे कि भय मत करो, हुजूर कह रहे हैं हुज्न मत करो, गम मत खाओ, दुखी मत हो। ऐ अबू बकर, गोया सरकार फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं, अबू बकर मैं जानता हूं तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मगर मेरा दुख है तुझे, मेरा दुख है तुझे कि मैं गार में हूं, गुफा में हूं, इस बात का दुख है। मगर अबू बकर दुख मत कर, हम अकेले नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर ये एहसास दिला रहे हैं कि ऐ अबू बकर, मैं तेरे वुद को पहचानता हूं, मैं तेरी मोहब्बत को पहचानता हूं, मैं तेरी भालोबासा को पहचानता हूं, मैं तेरे प्रेम को पहचानता हूं, मैं तेरे इश्क को पहचानता हूं। मैं जानता हूं सांप के कटने का तुझे भय नहीं है, गुफा में फंसने का तुझे गम खाया जा रहा कि तेरा महबूब मुश्किल में है, तेरा प्यारा मुश्किल में है, इसका तुझे भय है। दिस इज वी कॉल वुद। वुद की एक आखिरी मिसाल और दे दो, और इसी वुद ने हजरत उस्मान गनी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरे दर्जे पर पहुंचा दिया, हजरत अली के ऊपर। ये वुद खास वुद था। वुद मैंने कहा ना अनकंडीशनल होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक मिसाल मैं दे दूं, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि जब से मैं हुजूर के हाथ पर हाथ रखकर मुसलमान हुआ, ईमान की दौलत मिली, तो हुजूर ने हमारे दान हत्थे को, राइट हैंड को पकड़ा था और पकड़ के मुसलमान बनाया था। तब से लेके आज तक मैंने इस राइट हैंड से, इस दाहिने हाथ से अपना प्राइवेट पार्ट नहीं छुआ, शर्मगाह नहीं छुआ। क्या हया थी उस्मान की और क्या वुद था उस्मान का। हाय हाय। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन जन्नतुल बकी जहां पर बनी है
وہاں سے گھومتے ہوئے آئے اور حضرت عثمان سے کہا ہے عثمان وہ زمین دیکھی ہے تم نے؟ پہلے وہ یہودیوں کی زمین تھی. کس کی زمین تھی؟ یہودی لوگ وہاں اینیملز جانور وغیرہ پالتے تھے. حضور نے کہا وہ زمین دیکھی عثمان؟ بڑی اچھی ہے، جا کے دیکھ آنا. حضرت عثمان گئے اور اس زمین کو خرید لیا، رجسٹری کرا لی. اللہ کر کے حضور کے سامنے وہ کاغذ رکھ دیا کہ سرکار جس زمین کو آپ نے کہا جا کے دیکھ لو بڑی اچھی ہے، میں اس کا کاغذ لے آیا ہوں. کہا عثمان میں نے یہ تو نہیں کہا تھا خرید لو، تو نے خرید لی. کہا حضور آپ نے یہ کہا تھا نا کہ بڑی اچھی ہے، بڑی اونک بھالو ہے. میرا محبوب کسی چیز کو پسند کر لے اور عثمان اسے لائے نا، تاریخ گواہ آقا نے اس زمین کو اتنا پسند کیا کہ اسی زمین کو غریق کو جو ہے بقیع الغرقد بنایا، جنت البقیع بنایا. اے عثمان غنی پر انگلی اٹھانے والے بدتمیزوں، یہ ذرا سوچو یہ وہی زمین ہے جہاں مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا آرام کر رہی ہے. وہی جنت البقیع ہے. اسے ود کہتے ہیں. پیر روما کا واقعہ سب جانتے ہیں. اسے ود کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے ایک اشارہ پاتے ہی خرید لیا. غزوہ تبوک کون بھول سکتا ہے؟ سب نے جس کو جتنا دینا تھا دیا. 1000 سپاہیوں کا انتظام کرنا تھا اور 800 سپاہیوں کا مال عثمان غنی کے پاس تھا. اور یہ کون تھے؟ ملینر تھے، بلینر تھے. اتنی دولت تھی کہ پورے مکے مدینے میں اتنی دولت کسی کے پاس نہیں. حضور نے جب مانگنا شروع کیا تو 200 سے زیادہ کا انتظام نہیں ہو سکا، 200 سپاہیوں سے زیادہ. یہ کردار عثمانی ہے اور یہ حضور علیہ السلام سے ان کا ود ہے، ان کا تعلق انکنڈیشنل لو ہے کہ جب سرکار نے کہا ہے عثمان کیا تمہارے سامنے بھی مجھے اعلان کرنا پڑے گا؟ اتنا کہنا تھا. حضرت عثمان نے 1000 کے 1000 سپاہیوں کا جتنا خرچ ہے اپنے ذمے لے کے کہا اے مصطفیٰ جان رحمت میں تو آپ کی خوشیوں کے لیے مال کیا اپنا تن من دھن سب لٹا سکتا ہوں، کیونکہ محبت کرنا اور ہے معدت کرنا اور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شہادت کربلا زندہ باد. اس معدت کو یاد رکھنا. انشاءاللہ تعالی ٹمارو میں کوشش کروں گا کہ 5-10 منٹ اور پہلے آ جاؤں تاکہ تلاوت سے پہلے پہنچ جاؤں. اور اس کے بعد پھر ایک لمبی گفتگو میں حضرت صوفی صاحب سے خصوصی طور پہ کہوں گا. آج میں نے نعت نہیں پڑھی ہے، کل نعت بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. آئندہ کال ہم دل بھر کے سنیں گے. اس معدت کو اور ڈیپلی سمجھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جب کہلوایا کہ اپنے چاہنے والوں سے مانگو تو کچھ اور نہیں الا المودۃ فی القربہ، تو اپنے گھر والوں کی مودت مانگی ہے، محبت نہیں. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے انشاءاللہ تعالی کل تفصیل سے بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.